الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ احباب بہت خوش نصیب ہیں کہ ادارہ کنز الایمان انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام آپ احباب نے آن لائن دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے۔ اللہ پاک آپ کا قدم بڑھانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی صاحب سورہ فاتحہ شریف اور سورہ فاتحہ شریف کا اس سے آغاز کریں گے، تلاوت کلام پاک سے بھی، اور اسی کی تفسیر ترجمہ وہ آج پڑھایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، انشاءاللہ العزیز ان لیکچرز کے اختتام پر جب پہلا سپارہ مکمل ہوگا، پہلا سپارہ مکمل ہونے کے بعد امتحان ہوگا، امتحان میں پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کے لیے انعامات بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ادارہ کنز الایمان کی طرف سے آپ کو اسناد بھی مہیا کی جائیں گی۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی۔ تمامی احباب وہ درود و سلام پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ، کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ، میرے دل دی بھی بند کلیاں کھلاؤ یا رسول اللہ۔ اے بے چین سینے نوں اپنے سینے دے نال لا کے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں او ٹھنڈا بھی پاؤ یا رسول اللہ، کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ۔ مدینے جانے تو پہلا نہ مر جاواں اے غم رہندا، مدینے جان
مر جاواں اے غم رہندا میری اکھیاں نو او جلوے دکھاؤ یا رسول اللہ میری اکھیاں نو او جلوے دکھاؤ یا رسول اللہ مدینے حاضری ہووے تے گل شہزاد بن جاوے مدینے حاضری ہووے تے گل شہزاد بن جاوے میری قسمت دا تارا بھی جگاؤ یا رسول اللہ کدی مینوں مدینے وچ بلاؤ یا رسول اللہ۔ جی تو احباب ذی وقار جتنے بھی احباب ہمارے لیکچر میں موجود ہیں آپ احباب کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مفتی محمد احمد رضوی صاحب جو کہ ایک مایہ ناز اہل سنت کے خطیب ہیں اور بہت ہی احسن اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ احباب کو سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ جو کہ کنز ایمان کا ترجمہ ہوگا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جن کے نام سے ہمارا ادارہ ہے انہی کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنائیں گے اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ آپ احباب کو سنائیں گے تو آپ احباب نے غور سے بیٹھنا ہے ذرا غور سے سننا ہے ہر بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم آواز آ رہی ہے سب ذرا ایک جی وعلیکم السلام ورحمۃ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی جی مفتی صاحب آپ کی آواز بالکل صاف ہے اور کلیئر ہے آپ آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
نہ کہ سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخر الزمان نبی تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے۔ آج الحمدللہ ادارہ کنز ایمان انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام محترم المقام جناب حافظ ابو بکر صاحب، ان کے حکم سے، ان کی محبت سے آج مجھے بھی گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اور یہ ایک نہایت ہی ایک اچھی کاوش، ایک احسن طریقہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہے جناب حافظ صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے، جو احباب اس وقت سن رہے ہیں، موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ آج کے اس فتن دور میں قرآن کریم کو سمجھنا، سننا، دینی تعلیم حاصل کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت و احسانات میں سے ایک عظیم احسان ہے۔ آج کل کے فرقہ واریت جہالت کے اس پرفتن دور میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم دین اسلام کی طرف ہماری رغبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سب کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ آج ہم سورۃ فاتحہ شریف، اس کے ترجمہ، تفسیر، شان نزول، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعائے اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید یہ وہ لاریب کتاب ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی قول ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، اور یہ بھی آپ کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو وہ بھی میں اللہ کے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید وہ عظمتوں برکتوں والی کتاب ہے کہ جس کا ہر حرف رحمت ہی رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا میری امت کے پاس فخر کرنے کے لیے قیامت تک اللہ کا قرآن کافی ہے۔ الحمدللہ میری امت قیامت تک قرآن پاک پر فخر کرتی رہے گی کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جو الحمدللہ جب سے نزول شروع ہوا اور آج کے دن تک من و ان الحمدللہ موجود ہے۔
حالانکہ جو باقی آسمانی کتب ہے ان میں تحریف ہو گئی یا ہو چکی یا ہو رہی ہے جو سننے میں آتا ہے، مگر الحمدللہ یہ قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ بے آئین ہی تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ہندو سے ان کا مکالمہ ہوا عظمت قرآن کے حوالے سے۔ وہ کہنے لگا ہماری وہ جو وید ہے یا وید جو بھی ان کا وہ کتاب کا نام لیتے ہیں، کہنے لگے ہماری یہ زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن زیادہ افضل ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں تمہاری کتاب کتنی یاد ہے بتاؤ۔ اس نے کہا جی مجھے یہ اپنی کتاب تو زبانی یاد نہیں، مگر یہ کہ مجھے آپ کے قرآن کے 15 سپارے زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ قرآن کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے تو اپنے غیروں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ یہ عظمت قرآن کے حوالے سے چند باتیں معروضات پیش کی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف کا ہے، اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور کی اہم جو بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے شاید یہ پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ شاید اسی لیے شاعر مشرق عاشق رسول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت ہوگی، نماز پنجگانہ ادا کی جائے گی، تو امید واثق ہے، اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ اس گھر میں برکتیں برکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ شریف کے مختلف اسماء جو ہیں وہ علماء کرام محدثین نے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ تفسیر در منصور پہلی جلد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضور کی حدیث کے محدث ہیں کہ غیروں نے بھی لکھا ہے کہ آپ کو 70-75 باختلاف روایات 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور یہ تبیان القرآن شریف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں سے بھی تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیگر تفسیر میں محدثین نے سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ اسماء ہیں، اور کسی بھی چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس کی اتنی ہی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب جو اس وقت موجود ہے اس لحاظ سے یہ سب سے پہلی صورت ہے، اور ایک یہ بھی قول ملتا ہے کہ وہ جو آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ پہلے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن جو زیادہ مضبوط قول ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے ہی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے اسماء میں فاتحۃ الکتاب اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے کتاب کا قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی بھی یہ پہلی صورت جو ترتیب موجود ہے اس لحاظ سے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں قرات کا افتتاح بھی اسی صورت سے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کریمہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ کہ یہ ایسی امپورٹنٹ ترین صورت ہے کہ جو پڑھے گا
ٹھیک ہے، اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کا ایک دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کسی چیز کی اصل اور اس کے مقصود کو اب کہتے ہیں، کسی چیز کے مقصد کو اب کہتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، یہ تفسیر تبیان القرآن میں مفتی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ ایسی ایک صورت ہے کہ ایک ہی صورت کے اندر اس میں اللہ رب العزت کی عزت کی الوہیت، اس کی ذات صفات کا ذکر ہے، معاد یعنی مر کر جو دوبارہ زندہ ہونا ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کا ذکر، نبوت کا، قضاء و قدر کا، پھر اس کے اندر دعائیں موجود ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر علماء کرام نے اس صورت کا ایک نام ام القرآن بھی رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمد ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، اور اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، اس کو 7 آیات کہا جاتا ہے، ان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی عظمت والی صورت ہے جس کے مختلف نام، اگر میں ایک ایک نام کی تفصیل میں جاؤں تو شاید کافی وقت درکار ہوگا۔ جو مجھے مخصوص وقت دیا گیا ہے اس کے اندر اس کا میں نے تفسیر بھی بیان کرنی ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے محدثین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کا ایک نام، اس کو الشفاء بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف اس کے نام علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو فرماتے ہیں کہ ادھر کسی قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ مار دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اس طرح ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک صحابی رسول نے فرمایا میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ صحابی رسول گئے، ٹاکرا فرماتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اس پر دم کیا تو اللہ رب العزت نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس روایت کریمہ سے امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی یہ کافی زیادہ حوالے موجود ہے کہ قرآن مجید کی یہ سورۃ فاتحہ کی اتنی برکت ہے کہ بچھو نے ڈسا، ٹھیک ہے، تو صحابی فرماتے ہیں میں نے پڑھ کر دم کیا تو اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے حدیث مبارکہ سے یہ بھی عقیدہ ہمارا یہ ثابت ہوا کہ الحمدللہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور اس کو پڑھ کر دم کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ واپس آئے مدینہ شریف، تو سارا معاملہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ الحمدللہ، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر توبہ نعوذ باللہ کے قرآن پڑھ کر کسی کو دم کرنا کوئی گناہ یا شرک کوئی ہوتا تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کو اگر سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر دم کیا جائے گا تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب میں اس کی ترجمہ اور شان نزول کے حوالے سے تھوڑا عرض کرتا ہوں، پھر میں سورۃ فاتحہ شریف کی شان میں جو احادیث طیبات، درجنوں احادیث طیبات موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں، دوسرا پہلے یہ ذکر کرتا جاؤں، یہ اتنی عظمت اور برکت والی صورت ہے کہ باقی تمام صورتیں ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اور سورۃ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 مرتبہ نازل ہوئی۔
اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور 60,000 فرشتے اس سورت کے نزول کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت اتنی پسند آئی، اتنا لطف اور سرور آیا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یا علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ وہ جو سورۃ فاتحہ کے شان نزول کا منظر اور لطف تیری معرفت تھی اس کا ایک عجیب ہی لطف تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ مدینہ شریف اندر پھر اس صورت کو نازل کیا اور فرمایا اس اب 60,000 نہیں، اب 70,000 فرشتے اللہ اکبر اس صورت کو لے کر نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اس کا الحمد اس میں توحید جو پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کے جو جتنے بت ہیں ان کی نفی کی گئی۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ الرحمن اور رحیم کے علماء کرام دو معنی فرماتے ہیں، میں ذرا مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ آگے بھی اس کی جو احادیث طیبات ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ بھی عرض کرنی ہے۔ الرحمن الرحیم کے علماء کرام دو معنی فرماتے ہیں۔ الرحمن کا معنی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ جو صفت رحمان ہے یہ دنیا میں موجود ہے، مثلا کہ اس کا اطلاق دنیا پر ہے اور سب کو ہی رحمت نازل ہوتی ہے، مثلا کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی ظاہری بات ان کے بھی مال جان کاروبار میں برکت ہوتی ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں جو صفت رحیم ہے یہ اللہ رب العزت کی کل قیامت کے دن صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی عطا ہوگی، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کفار و مشرکین کے لیے کوئی رحیم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت رحیم ہے قیامت والے دن انشاءاللہ ہوگا باوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صفت رحیم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے کو عطا فرمائی ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو قیامت والے دن ہم اٹھیں گے اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں میں سے، محشر کا دن برپا ہوگا، اس دن کا مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کہ حقیقت مدد کرنے والا اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ اللہ جسے عطا کر دے اور وہ آگے عطا کرے یہ تو پھر اللہ کی ایک شان ہے، قدرت ہے۔ اگر میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا تو شاید موضوع کسی اور طرف نکل جائے گا، انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پر بھی ذکر کریں گے۔ اس سے آگے اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی نہیں صرف پڑھنا چاہیے، اس سے آگے بھی پڑھنا چاہیے۔ اهدنا الصراط المستقیم سیدی اعلیٰ حضرت کے علاوہ باقی جو مورخین انہوں نے ترجمہ کیا کہ دکھا ہم کو راہ سیدھی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا چلا ہم کو راہ سیدھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور سب نے ترجمہ کیا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی، آپ نے ترجمہ کیا ہے چلا ہم کو راہ سیدھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس باقیوں کو سب کو تو راہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دکھا دی ہوئی ہے کہ رستہ وہی افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، صحابہ کرام کا رستہ ہے، قرآن کا رستہ ہے، دین کا رستہ ہے، اسلام کا رستہ ہے۔ الحمدللہ فرماتے ہیں فقیر نے سیدھی راہ تو دیکھی ہوئی ہے، اب فقیر دعا کرتا ہے کہ چلا ہم کو راہ سیدھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہم کو اس رستے پر چلا۔ کس رستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت، ان کے رستے پر چلا مولا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس ادھر میں ایک بڑا اہم ترین نقطہ
آپ سامعین کی نظر رکھوں گا۔ انعام کن پر ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انعام اللہ کو علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ہم نماز میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ کن کے رستے پر؟ صراط الذین انعمت، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ قرآن میں ہی موجود ہے، من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ حقیقتاً سادہ الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے پیاروں، نیکوں، نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین کے رستے پر چلا۔ اللہ اکبر، یہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اور ادھر ایک اہم نقطہ میں سامعین کی نظر کروں گا، امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے، کہ نماز میں تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نبیوں، ولیوں، صدیقین، شہداء کے رستے پر چلا، اور نماز کے بعد اگر ہم خدا نہ کرے یہ قیدا رکھیں کہ نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی نماز کا شاید اللہ ہی حافظ ہوگا کہ نماز میں ہم ان کے رستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، اور خدا نہ کرے نماز کے بعد جو قیدہ رکھتے ہیں کہ صدیقین، شہداء، صالحین، توبہ نعوذ باللہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، کہ ہم اللہ رب العزت سے صراط مستقیم، نبیوں، ولیوں، غوث، کتب، ابدالوں پر رستے، ان کے رستے پر چلنے کی دعا کے ساتھ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، جو بے دین ہوئے، جو بد عقیدہ ہے، کہ اے میرے مولا ہمیں ان کے رستے پر نہ چلانا، ہمیں ان کے رستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس سورۃ فاتحہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے احادیث طیبات میں جو وقت چند منٹ رہ گئے اس میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کوئی 50-60 حدیث طیبات ذکر فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام طبرانی نے بھی اس روایت کریمہ کو نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر محدثین نے بھی اس آیت کریمہ، اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک رستہ تھا، مدینے میں ایک رستے میں ہم موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں تمہیں ام القرآن نہ سناؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ام القرآن کیا؟ فرمایا آؤ میں تمہیں سورۃ فاتحہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اتنی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ صورت پڑھ کر سناتے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت صاحب بن یزید روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کیا کرو، یہ تمہارے لیے باعث برکت دار القطنی میں، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحہ کتاب زہر سے بھی شفا ہے۔ اللہ اکبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو زہر کھا دیا یا مرض لاحق ہو تو اس پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اسے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت معاویہ بن صالح اس کو روایت کرتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کو سر کی درد تھی، کسی صحابی نے اس کے کان میں ام القرآن پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تھے تو ان کسی کے کان میں درد تھی تو ہم نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی تو اللہ رب العزت نے اس کو شفا عطا فرما دی۔
एक और हदीस मुबारक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी शाम को सोते वक्त आयतुल कुर्सी और सूरत फातिहा पढ़ेगा, सवाए मौत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूर हिफाजत फरमाएगा। सूरत फातिहा शरीफ की जो हमने मुख्तसर वक़्त में अभी 2-3 मिनट रह गए हैं, 9:10 का मुझे टाइम दिया गया था, तो 2 मिनट में दुआ भी हम कर लेते हैं। और इस की फ़ज़ीलत में मुतअद्दिद अहादीस तय्यबात इस वक़्त कम से कम मेरे सामने कुछ 40-50 अहादीस तय्यबात जो मेरे मुतालिया से गुज़री, इसलिए मैंने मुख्तसरन जल्दी-जल्दी इसको इन अहादीस तय्यबात को ज़िक्र करने की कोशिश की है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस पाक है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में ये एक ऐसी सूरत है जिसका इवज़ कोई नहीं, किसके मुकाबले में कोई नहीं। अगर एक मिसाल है, नमाज में कोई सूरत फातिहा के बाद जो सूरतें पढ़ते हैं, किसी और सूरत की जगह हम जो-सी मर्ज़ी सूरत पढ़ सकते हैं, मगर सूरत फातिहा ऐसी एक सूरत है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके मुकाबले में कोई और सूरत ही नहीं पढ़ी जा सकती। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पढ़ने, सुनने, समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई सहवन कोई गलती हो गई हो तो अपने खुदा की बारगाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान समझने, सुनने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खातिमा ईमान पर फरमाए, ज़िंदा रखे ईमान पर और ईमान पर ही हमारा खातिमा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी ये जो नेक काविश है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जी आप साहब मेरी आवाज़ आ रही हो तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो फरमा सकते हैं। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन। जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ सूरह फातिहा शरीफ का तर्जुमा और अहादीस मुबारका की रोशनी के अंदर सूरह फातिहा शरीफ की फ़जीलत बयान की है। अल्लाह पाक आपका पढ़ना, आपका बताना, आपका दर्स देना अपनी बारगाह यकदस के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। चैट बॉक्स में आमीन। सवाल किया गया था जी कि सवालात नहीं होने, इंशाल्लाह सवालात के लिए भी एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। एक हफ़्ते के अंदर एक दिन सवालात का होगा, जिस दिन आप अपने दीनी मसाइल के हवाले से मुफ्तियान किराम हमारे दरमियान मौजूद हुआ करेंगे तो आप सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो गया है। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे कल के लेक्चर में। कल तमाम दोस्त जो हैं वो 8:30 बजे मुकम्मल राइट टाइम 8:30 बजे तशरीफ़ ले आइएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल भी इसी तरह हमारे दरमियान एक नए आलिम दीन के साथ सूरह अल बकरा उसके उसके हवाले से उसकी चंद आयात पढ़ी जाएंगी और उसकी तफसीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान की जाएगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।